کی ایک انفیکشن ہو جاتا ہے، انفیکشن کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ کون سا مرض ہے، جب آپ کو سبب پتہ چل جائے گا نا کہ اس وجہ سے ہے اور یہ اس کا مزاج یہ ہے، تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، لیکوریا آتا کیوں ہے؟ جن عورتوں کے اندر سردی ہوتی ہے یا رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پتلا بالکل وائٹ کلر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسی خواتین جو کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا علاج کرواتی رہتی ہیں اور علاج جو ہے وہ اس کی تشخیص نہیں ہوتی۔ جب آپ کوئی بھی علاج غلط کریں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا کہ وہ بیماری بڑھ جائے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین، خاص طور پہ جو ان کے مخصوص مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے لیکوریا کا۔ خواتین کو عموماً کمر درد کی شکایت رہتی ہے اور پٹھوں کے اندر کھچاؤ، یا اسی طرح ان کی جو آنکھوں کے اوپر حلقے بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اطباء اکرام اور اسی طرح جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ خون کی کمی ہو گئی ہے یا یہ مسائل ہیں، عموماً یہ بتائے جاتے ہیں۔ اور جو خواتین ہیں وہ شرم کے مارے اپنے ان مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بتانے میں کتراتی ہیں، والدین کو نہیں بتاتی نہیں ہیں، حالانکہ بتانا چاہیے ان کو۔ اور اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں، اب آگے میل بیٹھا ہو ڈاکٹر یا حکیم، تو ان کو بھی وہ بتانے سے کتراتی ہیں۔ تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے اوپر ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں کہ کون کون سی صورتیں ہیں ایسی جس کے اندر کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو لیکوریا ہے اس کی پہچان کیا ہے، یا اس کے جو مسائل ہیں مخصوص وہ کیا ہیں، اور ان کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے آسان، خاص طور پہ جو گھر کے اندر ہی وہ اگر اپنا اس پردے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ علاج کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر مشکور و ممنون ہیں حکیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو لیکوریا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں؟ یہ جس مسئلے کی طرف آپ نے روشنی ڈالی ہے، واقعی جو آپ نے بات کہی ہے کہ عورتیں نا ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتی ہیں جب کسی بھی میل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، تو فیمیل کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتی ہیں، لیکن فیمیل اطباء بہت کم ہیں، طبیبہ۔ اسی طرح جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی اس طرح کے مسائل کو جو کم ڈسکشن کرتی ہیں، لیکن پھر بھی عورت ہیزیٹیشن کا شکار ہوتی ہے اس مرض کو بتاتے ہوئے۔ مرض جو ہے سیلان الرحم بھی سے کہا جاتا ہے، لیکوریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کی طرح نا ہلکے ہلکے قطرے آ جاتے ہیں عورتوں کو، جیسے مردوں کو جریان ہو جاتا ہے تو پیشاب کے قطرے، اس کے ساتھ مادہ منویہ کے قطرے آتے ہیں، اسی طرح عورت کو وائٹ کلر کی رطوبت جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے۔ اب لیکوریا کی آگے اقسام ہیں، اور لیکوریا کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ نقصانات میں سب سے زیادہ تو عورتوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ کمر درد کا ہے۔ اچھا، جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ خاص طور پہ کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، لیکوریا آتا کیوں ہے؟ ہاں، لیکوریا ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں نے کو بتایا کہ 2-3 قسمیں ہیں لیکوریا کی۔ اس میں ہم ایسے سمجھ لیں کہ جو عورتیں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، جیسے آئس کریم کا، بوتل کا، یا دودھ دہی لسی کا، یا بازار میں ویسے ہی کوئی سردیوں کے اندر جرسی جرابیں نہ پہنی تو ویسے باہر نکل کے، تو جن کو سردی لگ جاتی ہے، زیادہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ان کو پھر وائٹ کلر کا لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، خوراک کی کمی۔ جب خوراک آپ اچھے طریقے سے نہیں کھائیں گے تو اس سے کمزوری ہوگی، جب کمزوری ہو جائے گی تو پھر اس سے بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وائٹ کلر کی رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کے اندر سردی ہوتی ہے یا رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پتلا بالکل وائٹ کلر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمر میں درد بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے نیچے حلقے بن جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی جو ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے ہوتے ہیں۔ اچھا، آنکھوں کے نیچے جو حلقے ہوتے ہیں اس سے ایک تو خوبصورتی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد چڑچڑاپن اور غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جو عورتیں جن کو لیکوریا کا مرض لگ جاتا ہے، تو اگر حد سے زیادہ لیکوریا ہو تو اس کی وجہ سے اولاد بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اور اس کا علاج ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو لیکوریا کا مرض ہے، سیلان الرحم کا مرض ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کا کوئی لکڑی کا ٹیبل ہے
تو اس کو جو ہم کہتے ہیں نا دیمک لگ گئی، پنجابی کے اندر سیونک لگ گئی، گھن لگ گیا، گھن لگ گیا، تو وہ آہستہ 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 اندر سے وہ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعضوں کا لکڑی کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو لکڑی نیچے گر جاتی ہے۔ اسی طرح جس عورت کو لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے، یہ آہستہ 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 عورت کو ختم کر دیتی ہے، جس کو بہت مستقل زیادہ رہتا ہے یہ مرض۔ ہاں جی، یہ آہستہ آہستہ اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح جن کو لیکوریا آتا ہے چربی ٹائپ سخت قسم کا، اس کا مطلب ان کے اندر خشکی کی زیادتی ہے، ان کے اندر خشکی کی زیادتی ہے، ان کو قبض کی شکایت بھی رہتی ہوگی، پٹھوں میں کھچاؤ بھی رہتا ہوتا ہے یہ، لیکن اس طرح کا لیکوریا بہت کم عورتوں کو ہوتا ہے، بہت کم عورتوں کو۔ تو انشاءاللہ اس کے علاج کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن تیسری، ابھی میں آپ کو صرف کنڈیشنیں بتا رہا ہوں، تیسری شکل جو ہے اس میں لیکوریا ہوتا ہے پیلے کلر میں۔ صحیح۔ اب جو پیلے کلر کا لیکوریا ہوتا ہے اس میں جلن بھی اور بعض اوقات درد بھی ہوتی ہے، لیکن جلن ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کلر پیلا ہوتا ہے۔ اس میں جس عورت کے اندر گرمی کی زیادتی ہوتی ہے، جو زیادہ تر گرم چیزوں کا استعمال کرتی ہیں عورتیں، ان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ 3 کنڈیشن ہے۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر عورت کے رحم کے اندر، یوٹرس کے اندر انفیکشن ہو جائے، تو انفیکشن ہونے کی وجہ سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ پس اور ریشے کی طرح ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا علاج بھی ہم لیکوریا کی طرح کرتے رہتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے انفیکشن کی دوائی دینی پڑتی ہے۔ جب انفیکشن ختم ہوگی تو ناف کے نیچے درد رہنا بھی ختم ہو جائے گا اور لیکوریا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ تقریباً کہہ لیں کہ 4 قسم کی جو امراض ہیں، ان میں جب آپ ان چاروں کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو آپ نے آخری بات کی، خاص طور پہ جو چوتھی قسم آپ نے بیان کی کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، انفیکشن کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انفیکشن کی بنیادی وجہ بھی ہمارے جو کھانے ہیں اس کی وجہ سے، بعض اوقات جب آپریٹ ہوتا ہے یا ڈلیوری کیس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اور کافی زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انفیکشن کی۔ زیادہ تر لوگ جو مرغن اغذیہ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اور ان کا جو علاج ہے، خاص طور پہ جن خواتین کو ان چاروں صورتیں جو کہ آپ نے بیان کی لیکوریا کی، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر، تو کیا ان کا علاج الگ الگ ہے ہر صورت کا، اور یا پھر ایک ہی طرح کا علاج ہے؟ تو یہ بھی آپ بیان کر دیجئے کہ جو لیکوریا کا علاج ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ بڑا ضروری سوال تھا، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے ہاں جتنے بھی زیادہ تر جو اطباء ہیں یا عام جو لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کی دوائی استعمال کرواتے ہیں۔ تو لیکوریا جب اس کی اقسام علیحدہ علیحدہ ہیں تو اس کا علاج بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اکثر اوقات آپ کسی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتے ہیں، تو میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، بہت اچھے قابل لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی دوائی رکھی ہوتی ہے سب کے لیے، یہی اس سے لیکوریا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جس عورت کو سردی کی وجہ سے لیکوریا ہے تو آپ اس کو دوائی جو ہے وہ ایسی تو نہیں دے سکتے کہ سردی دوائی ہو تو سردی اس کا لیکوریا ہے تو اس سے تو ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کا علاج مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جب بھی آپ علاج کروائیں تو اس میں آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کون سا مرض ہے، جب آپ کو سبب پتہ چل جائے گا نا کہ اس وجہ سے ہے اور یہ اس کا مزاج یہ ہے، تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسی خواتین جو کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا علاج کرواتی رہتی ہیں اور علاج جو ہے وہ اس کی تشخیص نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے پھر ریزن یہی ہوتی ہے بنیادی طور پہ کہ وہ انہوں نے ماہر جو اطباء ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں ان سے علاج نہیں کروانے کی کوشش کرتی، اور اسی طرح وہ سنی سنائی جو باتیں ہیں اور جو باقاعدہ ہمیں مل جاتی ہیں ادویات، نیٹ سے بھی سرچ کرنے پہ وہ مل جاتی ہیں اور ان کا نام بھی یہی ہوتا ہے، تو وہی وہ استعمال کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ جو کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے باقاعدہ مزاج کا پتہ چلے اور اس کے بعد ہو۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے نسخہ دیکھا، اب وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکوریا کا علاج، انہوں نے فوراً وہی دوائی استعمال کر لینی ہے، انہوں نے سمجھنا ہے کہ مجھے لیکوریا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکوریا کی اقسام ہے آگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ ایک تو یہ جو لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں نا، اس سے اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی علاج غلط کریں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا، اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا کہ وہ بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح غلط علاج کرتے کرتے اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی نسخہ بولا ہے یا کسی بھی یوٹیوب چینل پہ آپ نے نسخہ سنا ہے، تو آپ کسی اچھے طبیب کے ساتھ مشورہ ضرور کریں کہ آپ میری نبض چیک کر کے میرا مزاج چیک کریں، کیا یہ نسخہ میرے لیے ٹھیک ہے،
تو پھر استعمال شروع کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ لکوریے کا بنیادی طور پہ جو آسان گھر میں ہم استعمال کر سکیں، ایسی ادویات یا ایسی جڑی بوٹیاں جن کے ذریعے سے جو خواتین اب پردے کے مسائل کی وجہ سے باہر نہیں جانا چاہتی، میل ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہتی یا اور ان کو مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح ان کو گھر میں ہی درست کر سکتی ہیں، ان کی تشخیص کر سکتی ہیں لکوریے کی؟ اس میں بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کی کچن میں ہی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن سے آپ علاج کر سکتے ہیں، اور غذا کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی غذا اثر کرتی ہے وہ دوائی سے بھی زیادہ جلدی اور زیادہ اثر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے گھر میں علاج بڑا آسان سا ہے۔ اگر آپ کو اعصابی لکوریا ہے، رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانے میں آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بند کر دیں، تو اس میں آپ نے خشک چیزوں کا استعمال بڑھا دینا ہے۔ ایک تو آپ قہوہ استعمال کریں، اناب، لونگ اور دار چینی، اس کا قہوہ بنا کے صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے تو یہ بڑا بہترین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابلے انڈے اگر صبح ناشتے میں لے لیے جائیں تو بڑا زبردست یہ ناشتہ ہے۔ کالے چنوں کا شوربہ، کالے چنے شوربے والے بنا کے استعمال کریں، فش استعمال کریں، اس میں تلا بھنا گوشت استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مرض بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بھنے چنے ویسے بھی استعمال کر لے چاہیے، کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لکوریا اس کا علاج بڑا آسان سا ہے۔ اگر آپ نسخہ استعمال کرنا چاہیں تو بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ ہے۔ اعصابی لکوریا کے لیے آپ کمپنی کی ایک دوائی مل جاتی ہے سپاری پاک کے نام سے، وہ آدھی چمچ آپ صبح نہار استعمال کرنا شروع کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک نسخہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، بڑا آسان سا ہے، سادہ سا ہے، ہر پنسار سٹور سے مل جاتا ہے۔ اس میں آپ نے مازو لے لینے ہیں 50 گرام، مائی لے لینی ہے 50 گرام، کتھا یہ مل جاتی ہے ڈلی گنڈیری ٹائپ، وہ لے لینی ہے 50 گرام، اور پھٹکڑی بریاں وہ لے لینی ہے 50 گرام۔ صحیح۔ ان سب کا آپ نے پاؤڈر بنا کے ایک کیپسول صبح ایک شام آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اعصابی لکوریے کے لیے بڑی کمال کی دوائی ہے یہ۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے ہفتے میں ہی آپ کو رزلٹ مل جائے گا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جن کو لکوریا ہے خشکی کی وجہ سے، یہ بہت کم پیشنٹ ہوتا ہے، بہت کم، اس کے لیے پودینہ اور اجوائن اور تیز پتہ اس کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے 3 چٹکی، اور کھانے میں صبح کے ناشتے میں انڈے فرائی استعمال کیے جائیں، اور دوپہر میں سبزی گوشت استعمال کروایا جائے۔ تو پھلوں میں سے خربوزہ، پپیتا، امرود یہ پھل استعمال کروائیں تو بہترین رزلٹ مل جائے گا۔ تو ان کو اگر آپ نے کوئی دوائی دینی ہو تو پودینہ، اجوائن اور تیز پتہ یہ تینوں لیں، تو ان کا پاؤڈر بنا کے تو چمچ کا چوتھائی حصہ ایک ماشا خوراک صبح اور شام یہ دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1-1.5 ہفتے میں انشاءاللہ رزلٹ مل جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح۔ اب اس کے بعد آتی ہیں گرمی والا جو لکوریا ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو لکوریا ہے اس میں سب سے پہلا کام تو جو صبح کا ناشتہ ہے نا، صبح دلیا جو کا استعمال کریں، یا مربع گاجر استعمال کریں، یا مربع آملہ استعمال کریں، یا ساگو دانہ استعمال کریں۔ دوپہر میں سبزیاں صرف استعمال کرنی ہیں جس میں کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی یہ آ جاتی ہیں، دال ماش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ صبح دوپہر میں کھانے میں استعمال کیا جائیں، تو شام میں بھی یہی غذا استعمال کی جائے۔ اور قہوہ جو ہے اس میں سونف، سبز الائچی، گاؤزبان، دھنیا اور گل سرخ ایرانی اس کا قہوہ استعمال کیا جائے تو بڑا اچھا رزلٹ ہے، فوری طور پہ انشاءاللہ کور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کوئی نسخہ بنانا چاہیں تو اسگندنا گوری لے لیں، زیرہ سفید لے لیں، بداری کند لے لیں، یہ تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے تھوڑی سی اس میں کوزہ مشری شامل کر لیں، تو چمچ کا چوتھائی حصہ صبح و شام استعمال کیا جائے تو بہترین اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ، تو لکوریا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اسی طرح جن کو مسئلہ ہے انفیکشن کا، تو انفیکشن کے لیے انہیں چاہیے کہ چوتھے نمبر والا جو پس یا ریشہ آ رہا ہے اس میں عرقے مکو کا استعمال کیا جائے تاکہ وہ انفیکشن ختم ہو جائے۔ صبح و شام کھانا کھانے کے بعد کپ کا چوتھائی حصہ وہ استعمال کر لیا جائے۔ معجون دبید الورد یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے، یہ دوبارہ بتائیے۔ معجون دبید الورد صحیح۔ یہ عام کسی بھی اچھے کمپنی کی لے لیں، آدھی چمچ صبح اور آدھی شام یہ استعمال کر لیں، بڑی بہترین چیز ہے۔ اور اس میں جو قہوہ استعمال کرنا ہے اس میں زیرہ بڑی بہترین چیز ہے، زیرے کے ساتھ اپنا سونف اور سبز الائچی یہ ملا کے اس کا قہوہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اگر اس طرح علاج کیا جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ فوری طور پہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔
اچھا، اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کھانی؟ میں نے سارا ڈائٹ پلان بولا ہے. اگر وہ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں گے، پرہیز کریں گے، تو زیادہ جلدی رزلٹ ملے گا اور اچھا رزلٹ ملے گا. صحیح. اگر وہ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے، تو پھر اس کا علاج اور لمبا ہوتا جائے گا اور اس کے نقصانات اور بڑھتے جائیں گے. یعنی رزلٹ جو ہے وہ دیر پا ملے گا. جی، اس میں آپ کو چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں. اس سے بھی اکثر انفیکشن ہو کے تلکوریا ہو جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اسی طرح عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو نسخے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو عموماً حیا اور پاک دامنی، اپنی عفت، عصمت اور اسی طرح جو شرم ہے ان کے اندر آر محسوس کرتی ہیں کہ وہ میل ڈاکٹرز کے پاس جائیں یا اسی طرح حکیموں کے پاس جائیں، اور یا جانے میں بھی لے جانے میں بھی دقت ہوتی ہے عموماً والدین کو. تو حکیم صاحب نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی ہے بڑی عمدہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.